اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو محبت اور احترام کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ سپٹمبر ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے میری اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ جنگ جو 65 میں ہوئی، میں ایک شہری کی حیثیت سے میں نے اس کو 6 تاریخ کی صبح سے لے کے آخری دن تک 17 تاریخ تک 17 دن جو تھے وہ اس تک میں نے اس کو دیکھا۔ میں موومنٹ میں تھا، مجھے کوئی خوف خطرہ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور یہی عالم یہاں اس شہر میں لاہور میں نے اکثریت میں دیکھا۔ بہت سے لوگ نقل مکانی بھی کر گئے۔ میری اپنی والدہ کو میں ہزارے میں چھوڑ کے آیا کیونکہ وہ بیمار تھیں، اور وہ اس کیفیت میں ان کو رکھا نہیں جا سکتا تھا جس میں کسی طرح کا بھی وہ ڈیوائیڈڈ ہوں۔ یہ بہرحال ایک دوسری طرف ہم چلے گئے اور ایسا ہوتا ہے۔ اس میں ہم ہر پیرامیٹر کو کسی ایک شخص سے لے کے دوسرے پہ نہیں جوڑ سکتے۔ ایوری بڈی از ڈفرینٹ فرام دی ادر، فرام ون پوائنٹ آف ویو ٹو دی ادر پوائنٹ آف ویو۔ انڈیا میں بھی لوگ اس جنگ کے نتیجے میں اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو آنے والی دنیا میں آنے والے وقتوں میں بھی زندہ رہیں گے، اسی طرح زندہ رہیں گے جس طرح ہم نے 313 سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ابتدا پڑھنے سے ہوئی۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس جنگ کے بعد 313 کے بعد ہم نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جنگی قیدی ایسے ہوں جو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، وہ اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہوں گے، ان کو کسی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے علم کی طاقت، یہ ہے علم کی برکات، اور یہ ہے وہ امپورٹنس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عطا کی، اور یہ ہے وہ چیز جس پہ آج بھی ہم نازا ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین تو سکھایا ہی سکھایا، وہ آئے ہی رسالت کے لیے تھے، لیکن اس رسالت کے اندر بہت ساری چیزیں ملفوف تھیں، بہت ساری چیزیں افشا تھیں، وہ آہستہ آہستہ کھلتی گئیں اور ہم تک پہنچتی گئیں۔ ہاں، یہ 313 کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اس میں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس جذبے کا، اس احساس کا، اس مقام کا۔ ہم بہتر نہیں ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق، تو اس ہمسایوں کے حقوق میں تو اور بہت سے ہیں۔ ہم چھیڑ خانیاں کرتے رہیں، چھیڑ خانیاں برداشت کرتے رہیں، یہ جو بھی ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کا زندگی رہی تو کسی وقت بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو یہ ضرور ہوگا۔ لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ ہم چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، ہم نے کسی ایک جگہ اپنے معاہدے کی پاسداری سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کے تو فوراً بعد ہی
جس میں یہ طے تھا کہ جو لوگ ادھر ہیں سو ادھر رہیں گے، اور جو ہم میں سے ادھر چلے جائیں گے ان کو وہ رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی بصیرت کا معاملہ ہے۔ ونس اگین اس وقت کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا، ظلم اور مظلومیت کی داستان بنا ہوا بھاگ کے آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میں مسلمان ہوں اور یہ دیکھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو معاہدہ ہو چکا۔ ہم اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں آج بھی، یا اس قوم کے نمائندے ہیں آج بھی، اور ہمیں بہرحال ان ساری چیزوں کا احترام کرنا ہے، معاہدوں کا، عہد کا۔ اور ہم نے ایک عہد تو کیا تھا سجدہ کر کے اور سجدہ کروا کے، یا جو بھی احکام الہی تھے، تو ہم آج بھی جتنے عہد کرتے ہیں ان عہدوں کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارا معاملہ جو ہے وہ صرف جنگ لڑنا نہیں ہے، کیونکہ جنگ لڑنا تو ہمارے لیے ایک بہت مقدس فریضہ بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے اور قوموں کے لیے بھی ہو، لیکن بہرحال میں اپنی بات جانتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے ذاتی طور پہ وہ ڈاگ فائٹ دیکھی جو لاہور کے اوپر رائل انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان لڑی گئی، جس میں موچی دروازہ میں 2 ایسے لوگ شہید ہو گئے جو اپنی چھت پہ کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ سارے اپنے گھروں سے باہر تھے، گھر کے اندر نہیں تھے کوئی، پورا شہر باہر تھا، اور کسی خوف اور خطر کے بغیر تھے۔ یہ اچھا تھا یا برائی اس سے نہیں، یہ ڈسپلن تھا انڈسپلن تھا، اس سے بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب یہ کہا گیا 6 تاریخ کی ایوب خان کی اسپیچ میں کہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دلوں پہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کا میسج لکھا ہوا ہے۔ یہ ہم اس انداز میں اگر سوچیں یا دیکھیں تو معاملات ہم نے کہاں طے کیے؟ جا کے تاشقند میں۔ ہم نے اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں گاندھی جی کو کسی نے آ کے شوٹ کر دیا، یہاں لیاقت علی خان کو شوٹ کر دیا۔ مطلب معاملات ہم نے امپروو شاید نہیں کیے، ہم نے شاید یہ نہیں دیکھا کہ ہم 2 ہمسائے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں توڑ سکے، یہ ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں تبدیل نہیں کر سکتے، یہ وہی اپنے مقام پہ رہے۔ تو یہ بہرحال میرا مقصد کسی لمبی نصیحت کی بات نہیں، میرا مقصد صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ایسی تمام چیزیں، جیسے جنگ بدر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بلایا، ان کو کہا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اب ان کے بارے میں سوچو۔ یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہماری تعلیمات۔ ہم کسی کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں تو اچھا ہے، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات میں یہ ہے۔ بہرحال جب ہم نے جا کے ایک تاشقند ہی کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، ہم کسی جگہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، معاملات کو طے کریں، خوش دلی سے طے کر لیں۔ ہم تو کرکٹ میں نہیں طے کر رہے، ہم پتہ نہیں کہ عظمت کی کون سی بلندیوں پہ ہیں اور کون سی کھائیوں میں گرنا چاہتے ہیں۔
ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح مینٹلی تیار کرنا ہے. دس از دی آرٹ آف اے پولیٹیشین، کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طرح کنونس کرتے ہیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں. مجھے کوئی شکوہ شکایت نہ ان سے نہ اپنے کسی لوگوں سے ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام سمپلی ایک سٹیزن کی حیثیت سے اس درد کو میں نے محسوس کیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ورنہ تو یہ مہینہ میرے لیے ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہت بڑے تحفے سے زندگی بھر مستفید رہا. یہ وہ تحفہ ہوتا ہے جس کو رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمہارے جو پردہ ہے یہ تمہارا، یہ تم اس کا لباس ہو، یہ تمہارا لباس. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے ہیں. میں اس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو اس لیے کروں گا کہ اس سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ احساس مل جائے کہ اگر ہم قوت برداشت کو رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اور پیار سے اور خوبصورتی سے اخلاق کے ساتھ چلیں تو ہماری زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم جا چکے ہوتے ہیں لیکن ہم رہ رہے، ہم دلوں میں بس رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوش گزار تو بہت کچھ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 65 کی جو وار تھی یہ رن آف کچھ کے بعد کلیئر تھی، جب انڈین پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے. تو مرضی کا محاذ کلیئرلی، ایبسلوٹلی کلیئرلی مجھ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو پتا تھا کہ یہ لاہور کے علاوہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مرضی کا محاذ کھولنے کے بعد یہ دیکھیے کہ ہم جاتے کہاں ہیں. تاشقند جا کے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلیں بھول جائیں وہ سارا. یہی ہوتا ہے نا، ہم لمبے چوڑے سیاسی معاملے میں نہ پڑیں لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، او یار چھڈو چلو بھول جاؤ، وہ گال ختم ہو گئی. دس از واٹ اٹ از. دس ہیپنس ایون ان دا بگیسٹ وارس. ہم کسی گولڈن پین سے لکھیں یا کسی سونے کی سیاہی سے لکھیں یا ایک ریموویبل پین سے لکھ دیں یا کچھ بھی کر لیں، وہ بات اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں ہم ایک چیز ہے طے شدہ ہے، ہمیں بدر نے علم کی قدر کرنا سکھائی. ہمیں بدر نے یہ بتایا کہ علم اصل چیز ہے جس سے ایک قیدی نہیں رہتا، وہ اس معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، کیونکہ استاد ہمارے لیے بہترین درجہ رکھتا ہے. اس لیے اس علم کی قدر کیجئے، اس میسج کی قدر کیجئے. 313 کے اس میسج کو ساری زندگی قیامت تک جانا ہے. یہ آج ختم نہیں ہوا. علم ہی ہے اور اسی کی قدر کیجئے، اسی سے آگے بڑھیے، اسی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیے اور میرے حق میں دعائے خیر کیجیے گا. میں آپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی سلامتی میں اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر. پھر بات. اللہ حافظ.